अस्सलाम वालेकुम। सरीर खामा में आपका खैर मकदम है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक नए एपिसोड का एक नया इस्लामिक सवाल। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है और ये सवाल किस बंदे ने किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा मतलब जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो गैर मुस्लिम पैदा होता है तो उसके पास जिंदगी में अगर कभी भी दीन इस्लाम की दावत नहीं पहुंची होगी किसी भी कारण से, तो जब वो इस दुनिया से फोत हो जाएगा, गुजर जाएगा, लेकिन तब भी उसके पास अभी दीन नहीं पहुंचा होगा, तो उस सिलसिले में मतलब हमें कुरान पाक से क्या हिदायत मिलती है कि उसके साथ क्या बर्ताव होगा कल क़यामत के रोज। बड़ा अहम सवाल है ये कि उसके साथ क्या सलूक होगा क़यामत के दिन। लेकिन इससे पहले कि उसके साथ क्या सलूक होगा, इसमें हमारे लिए हम कहेंगे लम्हा फिक्रिया। हज्जतुल वदा के मौके पे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था लोगों से, तमाम सहाबा से, हल बल्लगतु, क्या मैंने तुम तक ये पैगाम पहुंचाया? उनने जब सब ने जवाब दिया था कि हाँ, तो आपने अल्लाह से कहा था अल्लाहुम्मा अशहद, 3 बार, अल्लाह गवाह है। और फिर आपने साथ ही फरमाया था फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, अब जो यहाँ हाजिर है वो गायब तक पहुंचाए। इसका मतलब ये है, सादा जुबान में हम कहेंगे, सादा अल्फाज में, कि ये पैगाम पहुंचते पहुंचते हम तक पहुंचा। अब अगर किसी फर्द तक ये पैगाम नहीं पहुंचता है तो हम मुजरिम होंगे, हम पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और हमसे जो कहा गया है मुख्तलिफ मकामात पे कुरान मुकद्दस में, अब देखिए एक जगह इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। जो छुपाते हैं इस हकीकत को, इस बहुत बड़े पैगाम को, अजीम पैगाम को, जिन तक ये पैगाम पहुंचा, अल्लाह की किताब पहुंची, अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचा, जो ये छुपाएंगे, वाज़ेह होने के बाद भी दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, उनके लिए तो कहा गया उनके लिए लानत होगी अल्लाह की, अल्लाह बचाए, अल्लाह की लानत, वो यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वालों की लानत। हाँ, वो बचेंगे इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, हाँ, जिन्होंने तौबा की, इस्लाह की और उसके बाद इस चीज को बयान किया, वह बय्यनू, वाज़ेह किया, इसको नहीं पहुंचाया इस पैगाम को, फउलाइका अतूबु अलैहिम, उनकी तौबा कबूल की जाएगी। और अल्लाह ताला तो है ही वाना तव्वाबुर रहीम, मैं तो बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। वह ये बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त की, हमने इस काम को ही तर्क कर दिया है, जो दावत का काम था। इसके लिए कई अल्फाज आए हैं कुरान पाक में, कई अंदाज से कहा गया है, वमन अहसनु मिनल्लाह, मन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस शख्स से ज्यादा हसीन, खूबसूरत और भली बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, वो अमल भी साथ साथ करे, सालेह, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं भी हूँ मुसलमानों में से, मैं भी फर्मा बरदारों में से हूँ, यानी मैं खुद भी इस इस्लाम की फरमुदात और अहकामात पर चलने वाला हूँ। वह एक तो यह है कि इस पैगाम को पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाने के साथ साथ हमारे अंदर भी इसका असर होना चाहिए, दिखना चाहिए, दूर से लोग मानने चाहिए कि ये खुद इस पैगाम के मानने वाले। अगर हम देखेंगे यहाँ इस्लाम की सूरत में पहुंचा है, किस अंदाज से पहुंचा है, एक छोटी सी मिसाल लीजिए, जजीरे मालदीव है, वहाँ तो 90% अबोव ज्यादा है वहाँ पे मुसलमान, वहाँ तो कोई मुसलमान था नहीं। कैसे आया? अबुल बरकात एक ताजिर थे, वो आते थे तिजारत के घर से वहाँ। एक बार क्या देखा कि वहाँ एक घर में देख रहे हैं कि एक हसीन और जमील जवान लड़की जो है, उसे खूबसूरत कपड़े पहनाए गए हैं, जेवरात पहनाए गए हैं, उसे सजाया गया जैसे दुल्हन को सजाते हैं, ये साथ ही साथ लोग रो भी रहे वहां भी। तो अबुल बरकात हैरान रह गए, जिस घर में वो मेहमान थे उसी घर में ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने पूछा, भाई माजरा क्या है? अगर शादी है तो ये रोना कैसा है? अगर कोई मातम है तो इसे क्यों सजाया जा रहा है, इसे दुल्हन की तरह क्यों सजाया जा रहा है? फिर उसके वालिद ने कहा
اس نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں طغیانی آیا کرتی تھی ہمیشہ ہر سال، تو بہت نقصان ہوتا تھا. پھر ہمارے ایک پنڈت جی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر سال ہم ایک لڑکی کی بلی دیں گے. جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے طغیانی نہیں آ رہی ہے. تو اس بار میری لڑکی کی باری ہے. اب اسے ہم نے فلاں جگہ لے جانا ہے، مندر میں رکھنا ہے. رات کو کوئی بلا آ جاتی ہے، کھا جاتی ہے اسے، اس کی وفات وہاں پہ ہو جاتی ہے. کہا اچھا ایسا ہے. کہا آپ کو پیار نہیں ہے بچی سے؟ کہا پیار تو ہے، اس لیے تو رو رہے ہیں. پیار تو ہے لیکن یہ مجبوری ہے، مجبوری ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کی جگہ میں جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں، ہم تو مہمان کی بڑی عزت کرتے ہیں، مہمان کو ہم مرنے کے لیے بھیج دیں کہ ایسا نہیں ہے. وہاں تو آج تک کوئی زندہ نہیں رہا ہے، ہم آپ کو نہیں بھیج سکتے. مجبور جب کیا انہیں کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں خوشی سے. پھر وہ چلے جاتے ہیں. ابو البرکات رات کو اس مندر میں رہتے ہیں. اور پھر ان کا کہنا ہے کہ رات کو ایک خوفناک بلا آتی ہے، لیکن یہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے کہ وہ قریب نہیں آ سکتی، اسے جیسے دھکا لگتا ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. کہا دوسری بار پھر اس نے اپنے انداز سے اپنے حساب سے اٹیک کرنے کی کوشش کی، پھر ناکام رہی. 3 بار اس نے کوشش کی، چلی گئی واپس. اب صبح کیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں کہ اب ہم نے جلانا ہے اسے. سارے لوگ آ رہے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ مندر کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اب لوگ تو اور زیادہ گھبرا گئے کہ ہو نہ ہو یہ اس کی آتما ہو. اب زیادہ گھبرانے لگے، ڈر گئے. انہوں نے کہا گھبراؤ مت، میں فلاں ہوں، آ جاؤ قریب. پھر لوگ قریب جاتے ہیں اور کوئی اس کا ہاتھ دباتا ہے، کوئی اس کی ٹانگ دباتا ہے. سچ مچ یہ وہی ہے یا اس کی آتما ہے؟ کہا اب بتاؤ یہ کون سی شکتی ہے تمہارے پاس کہ یہاں رہے تم اور زندہ رہے، کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا؟ یہ بتاؤ یہ کون سی شکتی ہے؟ پھر انہوں نے بتایا میرے اندر کوئی شکتی نہیں. کہا یہ اس قرآن کے اندر ہے. قرآن دکھائی یہ اللہ کی کتاب کا یہ کیا ہوتا ہے. کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ اور یہ پیغام ہے. جب انہوں نے مختصر سی وضاحت کی، کیونکہ ان کا کردار ان کے سامنے تھا کہ وہ انتہائی دیانتدار تاجر تھے، انہیں زیادہ دیر نہیں لگی اس کی بات پر یقین کرنے میں. نے فوراً اس کی بات پر یقین کیا، کیونکہ اس کے کریکٹر سے وہ متاثر تھے، اس کی دیانتداری سے وہ متاثر تھے، اس کی تجارت دیکھ کر وہ انتہائی متاثر تھے، اس کا اخلاق دیکھ کر. اور پھر جب انہوں نے اس کا پیغام کو سنا، یہی پیغام جو ہمارے پاس بھی ہے، جب انہوں نے سنا تو فوراً وہ جو تھے سبھی لوگ اسلام کی آغوش میں آ گئے. انہیں سمجھا تھی تو ہمارا دین ہے، یہ کہیں ادھر ادھر چلا گیا تھا یا ہم باہر کہیں چلے گئے تھے. انہیں اس کو اپنا دین سمجھ کر فوراً قبول کیا. اور یہی وجہ ہے وہاں اس وقت بھی آپ دیکھتے ہو کہ کثیر تعداد میں مسلمان بستے ہیں. تو جہاں ایک طرف یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، وہاں دوسری طرف آپ کا ایک سوال ہے، اب اس کے باوجود اگر کسی شخص تک یہ پیغام نہیں پہنچتا تو پھر ایک چیز ہوگی، کم از کم اتنا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اگر غور و فکر کرے، عقل سے کام لے تو ایک خدا کی بندگی تک تو وہ پہنچ جاتا ہے. اس کی مثال قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اس نے ستارے کو دیکھا، پھر آفتاب کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پھر آفتاب کو دیکھا. بالآخر اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری خدا نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے ہیں. اب میں نے اپنا چہرہ کیا اللہ کی طرف، مالک الملک کی طرف، اس کائنات کا خالق ہے. وہ اتنا تو پھر بھی اس سے پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ چیز فطرت میں رکھی گئی ہے کہ وہ ایک خدا کی بندگی کرے، وہ ایک خدا کو ماننے والا ہو. اگر اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، آپ کی نبوت پر وہ ایمان نہ لا سکا، لیکن اتنا تو ہے، اتنا تو ضرور پوچھا جائے گا کہ ایک خدا کی وہ بندگی کرتا تھا، ایک خدا تک پہنچا تھا کہ نہیں. ایک چیز. اور دوسری چیز اس کو بھی رکھا ہے انسان کے اندر، وہ ہے اس کے اخلاق جو ہیں، اس کے معاملات جو ہیں، یہ بھی ودیت کیے ہوئے ہیں. اچھی بات کو ہر انسان پیدائشی طور پہ سچ کو اچھا مانتا ہے، جھوٹ کو اچھی چیز نہیں سمجھتا، حیا کو اچھی چیز مانتا ہے، اور بے حیا اور بے شرمی کو اچھی چیز وہ نہیں مانتا. اسی طرح سے امانت کو، یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں اخلاق
کے دائرے میں جو آ جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا. یہ تو ہر ایک کی فطرت میں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قرآن پاک میں فجور اور تقوی دونوں ودیت کیے گئے ہیں, الہام کیے گئے ہیں. ہر انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں, ان کے بارے میں پھر بھی پوچھا جائے گا. یعنی ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں, کیونکہ وہ بھی ڈال دی گئی ہے اندر چیز. جب بھی انسان اپنی فطرت کو بچائے گا مسخ ہونے سے تو ایک اللہ کو ماننے والا ہوگا. اس کے لیے کسی پیغام کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا جان کر دیں, تو اتنا تو اس سے بھی پوچھا جائے گا, اتنا حساب اس سے لیا جائے گا.